بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر صاحب، مختلف سیاسی پارٹیز کے قائدین، علماء کرام، ایکسپرٹ صاحبان، معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پہ یہ اے پی سی کا انعقاد کیا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس صوبے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس میٹنگ کے خلاصے کے بعد ایک مفصل تحریر آ جائے گی ہمارے سامنے، جو کہ جس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ اصولاً تو یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹر اس صوبے کا، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال پہ وہ گہری نظر رکھے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ ایک غریب صوبہ ہے، پسماندہ صوبہ ہے، ہم 80% ہمارے جو وسائل ہیں وہ مرکز کی طرف سے آتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے یہاں پر اسمبلی میں، اسمبلی کے بعد سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کرتے اور اس پہ بات کر کے مرکز کے ساتھ اپنا کیس پیش کرتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان کو اس اے پی سی میں مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے ساتھ زیادتی ہے۔ جب بھی ہم اس صوبے کے لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، اس صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ملک کو مجموعی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس ملک میں سیاسی استحکام ہے یا نہیں۔ آج ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور ایسی صورتحال میں جب سیاسی افراتفری ہو تو اصل مسئلوں کی طرف توجہ جو ہے وہ اس مسئلوں سے ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تو ضروری ہے جس طریقے سے بھی ہو، ہمیں ملک میں سیاسی استحکام کی طرف اس ملک کو لے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک طرف ایک صوبائی حکومت مرکز پہ چڑھاؤ کرتی ہے تو دوسری طرف وہاں پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ پورے شہر کے شہر بند کر دیے جاتے ہیں اور سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان ہم سب کو ہے۔
تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مرکزی حکومت کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسے طریقہ نکالیں تاکہ ہم سب مل بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کو حل کر سکیں. روزانہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن ان حالات میں کیسے بہتر ہوگی؟ اور یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں اس کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی، جب کرم کا یہ واقعہ ہوا، یہ دوسرا واقعہ ہوا. پہلا واقعہ 12 اکتوبر کو ہوا تھا جس میں اہل سنت کے لوگ شہید ہوئے تھے، اور دوسرا واقعہ نومبر میں 21 نومبر کو ہوا جس میں اہل تشیع کے اس کے رد عمل میں یہ سلسلہ ہوا. تو وہاں پر خون خرابہ ہو رہا تھا، وہاں پر لوگ مر رہے تھے، اور یہاں پر لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی تھی. تو یہ صورتحال تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. دوسری بات جو 2018 میں جب فاٹا کے انضمام ہوا اس صوبے کے ساتھ، مقصد یہی تھا کہ فاٹا جو ہے وہ مین سٹریم میں آ جائے اور وہاں کے لوگوں کو بھی فوائد ملے، ڈیولپمنٹ ترقیاتی اس پہ آگے وہ بڑھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے حالات کو جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بھی بہتر ہو. لیکن لگتا ہے ایسی ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند سال گزر گئے ہیں، فاٹا کے حالات اگر آپ دیکھیں تو وہ دن بدن خراب ہوتے ہیں. فاٹا ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، اس پہ سوچ رہے ہیں لوگ. تو یہ ہمارے لیے یہ ہماری بدقسمتی ہے اس لحاظ سے. آج اگر گورنر صاحب نے بھی کہا کہ جنوبی اضلاع کے حالات جو ہیں بہت ہی کشیدہ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں پورے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ باجوڑ کے حالات دیکھیں، ہمارے گورنر صاحب شوکت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی ہدایت اللہ سینیٹر صاحب شہید کر دیے گئے، بہت سے اور علماء کو وہاں پر شہید کیا گیا. یہاں تک کہ سوات میں وہاں آئے ہوئے ایمبیسڈر، مختلف ممالک کے ایمبیسڈر، ان کے گاڑی پہ، ان کے جو ہے کانوائے پہ بھی حملہ کیا گیا. تو یہ کیا صورتحال ہوگی اس ملک میں؟ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. چائنیز نے اپنے باشندوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ پختونخوا میں اور بلوچستان میں اپنی حرکت بند کریں، یہاں پر انویسٹمنٹ بھی نہ کریں. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں چائنیز وہاں پر ایک بہت ہی بڑا کاپر کا مائن ہے، اس پہ 20 سال بعد انہوں نے کہا اب یہاں پر امن ہے، اور انہوں نے کام شروع کیا. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپاہی ہمارا جب شہید ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور یہ اگر یہ صوبائی حکومت اس پہ اگر کوئی رد عمل نہ کرے، صرف یہ کہ بھئی بہت افسوس ہوا اور کنڈولنس کا میسج دے دیں، بس یہ اس لحاظ سے یہ صحیح صورتحال نہیں ہے. جب یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا
تو اسی کمرے میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اسی کمرے میں، اور اسی میں یہ تجویز آئی نیشنل ایکشن پلان کی، اور پھر اس کے بعد دوسرا اسلام آباد میں ہوا، اس میں نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہے ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ہم تعزیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ چاہے ہمارے آج کل اگر آپ دیکھیں تو فرنٹ لائن میں ہمارے پولیس ہیں، فوجی ہیں، یہ سول آرمڈ فورسز ہیں، ان کے روزانہ کی بنیاد پر یہ تو ایک ایسے وقت آ گیا ہے کہ اب ہم یہ اس کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں ایک لحاظ سے۔ بس اخبار میں پڑھ لیتے ہیں کہ فلانی جگہ میں آج ایک واقعہ ہوا، بس اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو اس ملک میں اگر یہ صورتحال ہوگی تو یہ صوبہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم نے اس کے لیے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکیں، ایڈمنسٹریٹولی بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ سیاسی طور پہ تو میں نے بتایا پہلے، کم از کم یہاں پر وہ تو کریں، لوگوں کو یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بنائیں۔ جب نیشنل اسمبلی میں بھی ہلا گولا اور کوئی بات نہیں ہوتی، ہلا گولا ہوتا ہے، کوئی قانون جو بنتے ہیں وہ تو کہ عوام کے مفاد کے قانون نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ہمیں لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکے گی۔ ہمارا صوبہ سب سے پیچھے ہے، سب روزانہ کی لاشیں آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ہمیں اتنی تعداد میں ہے کہ لوگ دن بدن ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جو کہ اب مختلف اضلاع میں لوگ از خود نکل رہے ہیں اور وہاں پر اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ان اضلاع میں جو فوجی جو دستے ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز پہ بھی اعتماد نہ ہو، شک و شبہات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ صورتحال تو میرا خیال ہے اس میں کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ تو ایڈمنسٹریٹولی تو بہت سی چیزیں ہیں، میں اس لحاظ سے اگر بتاؤں تو بہت یہ یہاں کے پولیس افسران تو یہ کہتے ہیں کہ جی سی ٹی ڈی کو اپ گریڈ کرنا، سی ٹی ڈی کو اپ گریڈ کر لیں، بالکل ضروری ہے، لیکن ہر ایک ڈسٹرکٹ کے جو پولیس کے جو وہاں پر وہ ہیں پولیس افسر ہیں، جوان ہیں، ان کو بھی ان کی بھی ہمت کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک بڑی میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر لا انفورسنگ ایجنسیز پہ ان کے حملے ہیں تاکہ وہ ان کے حوصلے پست ہوں اور ملک میں افراتفری پھیلے۔ یہ صورتحال اگر یہ اسی طریقے سے چلی اور اس کا کوئی مداوع نہ ہوا تو یہ فری فار آل ہو جائے گا، ہر کوئی اپنا نکلے گا اور وہ کرے گا۔ تو عوام کو بھی اعتماد میں لینا ہے اور ان کے کو ساتھ لے کے امن کے لیے کوشاں ہونا ہے۔ اس میں میرے خیال سے کہ جو حکومتی پالیسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بالکل انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے اور وہاں پر اگر ہم ان پہ کچھ
ٹھیک ہے الزام بھی لگاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے. آپ وفود کا ایک دوسرے ملک میں جانا تاکہ وہ بھی اعتماد میں ان کو لیا جائے, ایسے اس طریقے سے اگر ہم ان کو یہ وہ دیں کہ بھئی بس آپ ہمارے لوگوں کو واپس کریں یا وہاں پر آپ ایکشن لیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس میں ضرور ایک طرف اگر ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں کہ اس کو مضبوط وہ کرنا ہے, سیل کرنا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں اور ان کے ساتھ وہاں پر بات طے کریں, ان کو دعوت دیں, تو تب جا کے یہ سلسلہ صحیح سمت میں روانہ ہوگا. جہاں تک کرم کا تعلق ہے تو کرم کہ ابھی تو یہ چند دنوں سے وہاں پر کوئی عارضی پیس ہے, امن ہے, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. جب تک وہاں پر مخصوص اقدامات نہیں لے جائیں گے, وہاں پر جو اتنے بھاری مقدار میں بڑے ہیوی ویپنز ہیں ان کو آپ نہیں ان سے اکٹھا کرتے اور وہاں پر بے تحاشا پیسہ آ رہا ہے. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ سیریا میں بھی لڑ رہے ہیں, ایران میں بھی لڑ رہے ہیں, اور وہاں سے ٹرین ہو کے آتے ہیں یہاں پر. یہ میرا خیال ہے کہ اس کے کیا ہمیں کوئی فوائد ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر کوئی نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو وہاں پر لوگ جا رہے ہیں؟ تو وہاں کی پولیس بھی ابھی جو موجودہ پولیس ہے تو وہ تو لیوی سے کنورٹ ہو کے پولیس اس کو وہ کر دیا گیا ہے. لازمی بات ہے لوکل لوگ ہیں, ان کی ہمدردیاں یا ایک سائڈ کی ہے یا دوسری سائڈ کے ساتھ ہیں. تو فی الحال آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کچھ اور لوگوں کو بھرتی کریں, فی الحال اور اضلاع سے پولیس وہاں پر بھیج دی جائے تاکہ کچھ امن کا جو ہے طریقہ کار وہ حاصل ہو سکے. یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے سر کاٹے گئے ہیں. پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو اغوا کیا گیا. یہ اس کا بھی یہ آسان مسئلے نہیں ہے. وہ خواتین واپس ہو گئے ہیں لیکن ان خواتین بیچاروں کی کیا, ان کی جو ہے فیوچر آپ دیکھیں, ان کے وہ دیکھیں وہ کیا ان کے اوپر تو ایک وہ لگ گیا ہے, تو مت لگی ہے اس لحاظ سے. تو یہ اس پہ ضروری ہے کہ ہم وہ کریں. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو پر عمل صرف یہ نہیں, اس کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور کہ بھئی اور ایسے اقدامات اس میں رکھنے چاہیے. اور اس کے اوپر تو مرکزی حکومت کا وہ ہے کہ ہر مہینے اس کے اوپر وہ کریں. اگر یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوتا یہ کرم کا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. اسی طریقے سے باقی صوبے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, تو لہٰذا ایک تو اگر جتنا بھی آپ پولیس کو پولیٹیسائز کریں گے وہ آپ کا کام نہیں کرے گا. یہ یہاں پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی طرف, یہ صرف صوبائی مسئلہ نہیں ہے, مرکزی حکومت نے بھی اس میں کردار ادا کرنا ہے, اور وسائل ان کے پاس ہیں. وہ تو ہمارے میں کہہ دیتے ہیں, جیسے رسول صاحب نے کہا کہ 1% جو ہمیں دیا گیا تھا کہ اس کے آپ نے کیا کیا. وہ تو ان علاقوں میں جو نقصانات ہوئے اس کے لیے یہ 1% جو ہے NFC میں رکھا گیا تھا کہ وہاں کے نقصانات کا ازالہ ہو سکے, وہاں کے لوگوں کو کچھ وہ کر سکے. ابھی تک ہمارے جتنے بھی
لوگ جو بے گھر ہو گئے تھے، ڈسپلیس ہو گئے تھے، اب تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی دونوں صوبائی اور مرکزی حکومت کا وہ ہے، فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر اس پہ سنجیدگی سے سوچیں، اور وہاں پر جو مائنز ہیں، مائنز کو ابھی تک وہ ختم نہیں کیا گیا. تو لہٰذا جو بھی، اور خاص کر ان علاقوں کو جو حساس علاقے ہیں، وہاں پر ان علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور پولیس کو لیڈ رول آپ دیں گے اور صحیح وہ لوگوں کو آگے، صحیح آفیسرز آگے آئیں گے، تو میرا خیال ہے بہتری کی طرف ہم جائیں گے. میں جو دوسرا ایسا ہے، اس کے اوپر مختصر بات کرنا چاہوں گا. جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں وہ ہم دے دیں گے، کیونکہ وقت کی سب نے بھی اس پہ اظہار خیال کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنے بھی وفاقی حکومت گزرے ہیں، ایک حکومت نے بھی اس صوبے کو اپنا حق نہیں دیا، ایک حکومت نے بھی نہیں دیا. پچھلے یہ جب کیئر ٹیکر حکومت تھی، تو اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اعظم خان، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور سی ایم ہاؤس میں کہ ہم نے سب نے مل کے جو ہمارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو پرائم منسٹر تک پہنچانا ہے. ہم سب نے اس پہ حصہ لیا. دوسرے دن پرائم منسٹر نے نظر آنا تھا اسی ہال میں، اور وہ ساتھ فائنانس منسٹر ڈاکٹر صاحب کو بھی لے کے آئے. یہاں پر جب بات شروع ہوئی تو بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ ملے، ڈاکٹر صاحب نے الٹا اعداد و شمار سے ہمیں اتنا چکرا دیا کہ اس نے کہا کہ آپ کی طرف ہمارے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ اگر صورتحال ہو وفاقی حکومت کا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اگر وہ اس بنیاد پر ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے ہیں یا شکایت ان میں کوئی ہے، تو کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہم تو اس کو ان سے اس صوبے کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں. اس صوبے کی جو غربت ہے، جو یہاں پر لوگ پس رہے ہیں، اس کا حق مانگ رہے ہیں. تو اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں، ان کی اینکوں سے، اس اینک سے نہ دیکھیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہاں پر عوام ہے، بعض نے ان کو ووٹ دیا ہوگا، بہت سے اس لوگوں نے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا. تو اس سے ہمیں اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہمیں ایک اچھے نظر سے دیکھیں. ابھی تک میرا خیال ہے شہباز صاحب نے اس صوبے کا کوئی تفصیلی دورہ بھی نہیں کیا. ہمارے یہاں کے حالات کا بھی نہیں پتہ ہے ان کو کہ کیا ادھر کچھ ہو رہا ہے، کیا اب تک اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تو یہ صورتحال ہے ابھی کہ انہوں نے، صوبائی حکومت نے بال مرکزی حکومت پہ ڈال دیا، وہاں پر حملہ کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ کہ ہم یہاں پر یہ آواز اٹھائیں اور اس صوبے کے یہ صوبائی حکومت کو کہیں کہ بھئی یہ آپ کی یہ ساری کوتاہیاں ہیں. تو تب جا کے ان کو ذرا تھوڑی سی، میرا خیال ہے آج کے اس اجلاس سے بھی ان کو کافی پریشانی ہوگی، اور وہ ہوگا کہ بھئی اس اجلاس میں جو کچھ ہو رہا ہے. میں یہ 3% جو رسول صاحب نے تو بات اس پہ کی ہے، یہ اس کے مرج ڈسٹرکٹ کے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے، اور کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے تو یہ صوبے کے باقی حصوں میں لگ رہا ہے.
فاٹا ڈسٹرکٹس کے علاوہ باقی صوبوں اس میں اس کی ثوابدید پہ ہے پرائم منسٹر کے. اس کے لیے علیحدہ ہیڈ بنایا جائے, اور یہ پیسے جو ہیں جو 3% وہ ہیں وہ صرف اور صرف فاٹا ڈسٹرکٹس کے لیے مختص ہیں, اس کے لیے آئے ہیں, اور اسی پہ لگانے کی ضرورت ہے. یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں, یہ ڈویزیبل ابھی NFC ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر NFC ایوارڈ کا انعقاد ہو, CCI کی میٹنگ ہو, اور وہاں پر اس کا فیصلہ ہو اور جلد سے جلد ہو, کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے فاٹا ڈسٹرکٹس کے جو وہ ہیں اب تک ان کے جو وسائل نہیں مل رہے ہیں, وہ نقصان ہمیں انہوں نے صحیح بتایا, وہ نقصان دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ نہیں ڈالی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی فیڈرل ڈویزیبل پول میں نہیں ہے, اور یہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب 1 ٹریلین کے قریب یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اضافی مل رہا ہے. اس میں ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے. یہ اس میں فیڈرل اس میں ڈویزیبل پول میں ڈالیں تو سب صوبوں کو اس کا حق ملے گا. ساتھ ہی ساتھ جو فورن ریمیٹنسز ہے, اگر آپ دیکھیں جتنے بھی یہ باہر سے جب یہ فورن ریمیٹنسز آ رہے ہیں, اس میں سے تقریباً 60% یہاں کے لوگ ہیں اس صوبے کے, جن کو جو یہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں, تو اس میں ہمارا حق ہونا چاہیے, اور وہ اس لحاظ سے اس پہ یہاں پر لگنا چاہیے. یہ جو آئل اینڈ گیس یہاں پر ابھی ہماری پیداوار دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں 18ویں ترمیم نے ہم نے یہ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں صوبہ اور مرکز 50-50% ہے, لیکن اس لحاظ سے ہمیں وہ نہیں مل رہا. جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس پہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ, اس پہ وہ 10 روپے کے حساب سے ہمیں مل رہا ہے, جو 2010 میں ہوتا ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. LPG بھی یہاں پر پیدا ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی رائلٹی ہمیں اس صوبے کو ملنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جو NFC ہے اس میں یہاں پر پاپولیشن ہے, انورس ڈینسٹی ہے, ٹیکس کلیکشن ہے, وہاں پر جو فارسٹ کور ہے اس کو بھی ڈالنا چاہیے, کیونکہ ابھی جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں فارسٹ جس صوبے میں زیادہ فارسٹ ہو اس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ اس کو اور زیادہ بڑھائیں, اور اس کے لیے وسائل دینے کی ضرورت ہے. نیٹ ہائیڈرل پروفٹ ابھی AGN قاضی جو آئینی طریقہ ہے AGN قاضی فارمولا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ابھی ہر مہینے ہمیں 3 ارب روپے اس کے مل رہے ہیں. ہمیں واپس جانا چاہیے اس کے اوپر. نیٹ ہائیڈرل پروفٹ کا جو ہے AGN قاضی فارمولا ہے, اس سے ہمیں زیادہ وہ ملنا ہے, پیسے ملنا ہے. جو پانی کا جو تقسیم ہے اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ اب تک ہمیں نہیں ملا, تو اس کے لیے جو ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے, تو اس کے لیے ہے سسٹم لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا. یہ ایک بڑا ابھی اہم وہ آ رہا ہے کہ مرکزی حکومت کہتی ہے کہ IMF کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے PSDP میں کمی لے کے آ رہے ہیں. PSDP میں اس صوبے کا نیگلیجبل شیئر ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور یہ پرنسپل آف پالیسی کے تحت اس صوبے کو زیادہ ملنے چاہیے, کیونکہ یہ پسماندہ ہے, اور یہ اس کو اس صوبے کے اس میں PSDP میں جو بھی ابھی انہوں نے یہ کہا کہ PSDP میں آدھا خرچہ پروونسز کرے گی. یہ بالکل غلط ہے.
ان کو پورا خرچہ کرنا چاہیے، اور چشمہ رائٹ بینک کنال اگر چشمہ لفٹ اریگیشن اگر بن جائے تو آپ کی کافی زمین ہوگی۔ کورم تنگی ابھی تک اس پہ کام پورا نہیں ہوا۔ یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں وہ ڈالنا چاہیے۔ زیادہ وہ جو نیٹی گریٹی ہے اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ جو گورنر صاحب نے کہا کہ آپ ایک پولیٹیکل جرگہ اور ایک دوسرا ٹیکنیکل کمیٹی یا جرگہ بنائیں گے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔